اسی طرح کسی نے ایک جو ہے سوال کیا تھا 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ الگ الگ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت نمازیں ہوتی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ اس میں میں سنت موقعہ اور سنت جتنی اتنی آپ کو رکھ دوں گا، نفل کا کوئی شمار نہیں کروں گا، نفل آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی تعداد بتانا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز فجر کی نماز کے اندر 4 رکعت نمازیں، 2 رکعت سنت موقعہ اور 2 رکعت فرض اس کے بعد۔ اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ مسئلہ، نفل کسی تعداد نہیں رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ 10 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے موقعہ سنت موقعہ، 4 رکعت ظہر کی فرض اور 2 رکعت ظہر کے بعد سنت موقعہ، ہوئی ظہر کی 10 رکعت۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے 2 رکعت جوڑتے ہیں لوگ 2، میں نے کہا نا نفل میں نہیں رکھوں گا، نفل 2 کیوں، 200 پڑھیے، اثر تک پڑھتے رہیے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت، پھر آتا 2 نفل۔ نفل میں کیوں نفل جتنی چاہے پڑھیے آپ، اصل نماز کی تعداد موقعہ اور سنت سے لگائی جائیں گی تو 10 ہوتی ہے۔ عصر کی نماز جو 8 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت پہلے سنت، لیکن یہ سنت غیر موقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت اس کی فرض، ٹھیک ہے، عصر کی۔ مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 رکعت، 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 نفل جو ہم لگاتے ہیں، میں نے کہا نا آپ جتنے نفل ہے عشاء تک پڑھتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے۔ عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 4 رکعت سنت ہے پہلے، یہ غیر موقعہ ہے، 4 رکعت فرض ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ موقعہ ہے، اور اس کے بعد 3 وتر ہے۔ ان 3 وتر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے، آپ جتنی پڑھنا چاہے۔ ہاں بس عموماً بچوں کو یاد کراتے ہیں ظہر کی فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی جو ہے 7 رکعت اور عشاء کی 17 رکعت۔ اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستانی لوگ کبھی عرب جاتے تو بولتے رہے عربوں کو تو عجیب رہے، بس مغرب کی تو بڑے چلے جائے، حالانکہ 4 ہے مغرب کی بات، ارے ان کا فلاں ہے۔ تو سمجھیے اس کو، سنت کے نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے، اور نفل یاد رکھیے وتر سے پہلے ہونا چاہیے، آپ کی جتنے چاہے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی وتر ہوں گی۔ تو عشاء کی ایسی بھی کل 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، یہ 8 ہوا، 2 رکعت موقعہ 10 ہوا، اور 3 رکعت اس کے اندر وتر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ہوئی 13 رکعت، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 نفل پہلے اور 2 بعد، آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجئے، اس لیے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو ایسے یہ رکعت، یہ موقعہ اور غیر موقعہ نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکعتوں کی ہر نماز میں۔ لوگ نفل لگاتے ہیں، نفل یاد رکھیے، یہ نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہوں گا 2 کہہ کر میں روک کیوں دوں لوگوں کو، 2 نہیں 200 پڑھیے آپ، اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں۔ جی، ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وتر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھا ہوں۔ تو وتر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں، امت پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پارٹ آف عشاء نہیں۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وتر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا رہے عشاء پڑھے اور وتر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وتر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وتر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وتر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا، تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وتر کی قضا ہوں گی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وتر تو بڑی اہم نماز تھی۔ تو یاد رکھیے وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وتر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وتر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وتر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وتر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے، تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وتر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا
وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے. جیسے روز فجر چھوٹتی تو اس کی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے آدھی آدمی کی، آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے. چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو. ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے، اب آئیے وطر کی رکعت. بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضاء عمری کے تعلق سے، اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق. قضاء عمری پڑھنا کیا سنت ہے؟ اگر نہیں تو سمجھائیے. قضاء اگر نماز چھوٹتی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضاء عمری اور قضا نماز کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز جان لیجیے، نماز قضا کب ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے، یاد نہ رہے، بے ہوشی طاری ہو جائے، غفلت ہو جائے. غفلت مطلب سفر میں ایسا ہوگا کہ صرف کھڑے تھے، نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کچھ، غفلت ہو جائے، اسے وقت چلا گیا، سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا. یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے. ٹھیک، وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، جیسا کوئی کہے چلیے عصر کا وقت ہوگا آپ کہے جاؤ تم، چھوڑ دی جائے، یہ نماز قضا نہیں ہوتی. یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھ لیجیے. قضا اور نماز کے فوت ہونے کا فرق ہے. جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جائے وہ فوت ہو جاتی ہے. سوائے توبہ کی اب کوئی راستہ نہیں اس کے معافی کا. سمجھا؟ تو اب کسی انسان کی نماز قضا ہوئی، یاد رکھیے، فوت نہیں ہے. فوت ہوگی تو گیا وہ تمام معاملہ. قضا ہوئی تو کیا قضاء عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے، اس مخصوص دن رات میں کھڑے ہونا، 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری، 4 رکعت عصر کی قضاء عمری، 3 رکعت مغرب کی قضاء عمری، 4 رکعت عشاء کی قضاء عمری، اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمدللہ ساری نمازیں پوری زندگی کی جو چھوٹی تھی ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خواہ کی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا؟ اتنا اگر آسان تھا تو آپ نے دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں، مت پڑھو. فرض بھی ہو جائیں گے تو قضاء عمری کی سہولت تم لوگوں کے تو اول ہے نا، اس لیے کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. تم لوگ خاموش رہنا، پھر اس کے بعد قضاء عمری پڑھ لینا. یہ چور راستے شریعت میں ہم نے کہاں سے نکالے قضاء عمری کی؟ کوئی قضاء عمری نماز سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے. اب لوگ بولتے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا، 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو اب ہدایت ملی. تو نماز فوت ہوئی ہے، قضا ہو گیا، اب اس پر ڈسکشن کرنا پڑے گا. وہ نماز فوت ہوئی، ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس کی قضا ہوتی نہیں ہے، تو کہیں کی قضاء عمری پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ بولتے نہیں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا، جا کے کھڑا ہونا مسجد میں اور بولنا 2 رکعت پہلی فجر کی جو چھٹی، پھر ظہر کی نماز میں کہا 4 سے پہلے 4 پڑھ لینا، کہنا ظہر کی پہلی جو 4 چھٹی مطلب پہلی رکعت. تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لوٹ کی فرسٹ نکل جاتی ہے تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی ہے. تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے قضا کر لینا. ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی قضا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی، جس نے اگر چھوڑی جان بوجھ کے، جس کی چھوٹ گئی اس کی قضا ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے قضا کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قضاء عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے اب سخت توبہ کرے، اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر. اور انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز امید ہے وہ اس گناہوں کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. اب وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ. تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے.
لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے ایسی غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گئے, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا, آپ یہ نہیں جانتا مغرب کا, چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, حدیث میں الفاظ ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا, فوراً کرنا, عصر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, سر چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہو گئے نا جماعت, کیا فائدہ, مغرب سے پہلے تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے چونکہ اس کی نیت تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. کسی نے سوال کیا, کیا نماز نہیں پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت اڑ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں 2 سال سے تنگی آ رہی ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے, نماز نہ پڑھنے سے خیر و برکت یقیناً انسان کی چھین جاتی ہے, رزق میں کمی ہو جاتی ہے, دل پریشان ہو اٹھتے ہیں, تنگی ہو جاتی ہے, آس پاس کا ماحول ہمارے خلاف ہو جاتا ہے, اولاد نافرمان ہو سکتی ہے, بہت سارے نقصانات ہیں. تو ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھنے سے یہ ہو, آپ فوراً نماز کا معاملہ چالو کر دیں. اور نماز اگر آپ پڑھتے ہو اور پھر بھی یہ تنگی آ رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس پر آپ صبر کرتے رہیے, اور اس صبر میں بھی نماز کے ذریعے صبر کیجیے, کہ صبر کیجیے اور نماز قائم کرتے رہیے. اے اللہ اس تنگی کو, اس پریشانی کو, اس مشکل کو ہم سے دور کر, ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ ہو رہا ہے تو نماز شروع کر دیجیے, اور اگر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ فوراً کیا کیجیے, اللہ سے اور ڈٹ کر نماز پڑھیے, نوافل کا اضافہ کیجیے اور دعا کیجیے. انشاءاللہ عزیز یہ نماز اور صبر انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے مانگنے کا ذریعہ بنے گا, اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے آپ نکلیں گے, اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا, اس آزمائش کے بدلے آخرت میں بدلہ بھی دیں گا, اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی ہماری ثواب دیں گا. السلام علیکم, ہمارا نام سید فیصل ہے. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آج آپ نے بتایا نماز ترک کرنے کی سزا اور چھوڑنے کی سزا, تو نماز قضا کرنے کی سزا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے نماز چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ صحابہ نے کفر کہا, اللہ کے رسول مشرک کہا, منافق کی علامت ہے. نماز قضا کرنے کی کیا سزا ہے؟ تو یاد رکھیے, نماز قضا کرنے کے تعلق سے کوئی سزا یا اس کے مخصوص سزا کے الفاظ احادیث میں نہیں آتے اور قرآن میں بھی نہیں آتے. جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر ایک شخص ایک نماز کو قضا کرے, چاہے اس کو ادا بھی کر دے, تو اس کو پتہ نہیں کہ گنتی ہے کچھ تو بھی اتنا عذاب ملیں گا, اور ایک وہ کوانٹٹی 2 کروڑ سال کی برابر ہوتی, 4 کروڑ سال کی برابر ہوتی, 50 کروڑ سال کی برابر ہوتی. تو یاد رکھیے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں مخصوص بتایا گیا کہ کیا ملے گا, ایسا کوانٹٹی وائز. جیسا نماز چھوڑنے والوں کے سر کچلے جا رہے, سو جا رہے تو فلاں ہو رہا, لیکن کوانٹٹی وائز کی قضا ہوگی تب 70,000 وقت, یہ 70,000 سال کا گناہ, ایسے کوئی حدیث میں ایگزیکٹ فگرز نہیں آتے ہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ وہ کچھ پتہ نہیں حدیث سے کہاں سے لاتے ہیں کہ 70 کروڑ سال کی بھی ایک میں نے سنا کہ چاہے آپ پڑھ بھی لے تو بولے 70 کروڑ سال ملیں گا. تب آدمی بولیں گے یار یہ تو ایک طرح ظلم ہو جا رہا ہے کہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی 70 کروڑ, حالانکہ قضا وہی ہوتی ہے جو مجبور ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ویسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. تو جیسی قضا ہو اول جیسی آپ کو یاد ہے فوراً اس کو آپ ادا کر لیں, یہی اس کا ایک ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کمپنی میں جاب کی وجہ سے کچھ نمازیں کیا ملا کر پڑھنا درست ہے؟ یہ سب نماز کی اہمیت پتہ چل گئی, کمپنی کا معاملہ ہے, تو کیا کچھ نمازیں ملا سکتے ہیں کمپنی کے اندر؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, بلا شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ملانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا کمپنی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں, فجر کا جنرلی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر صبح کی شفٹ ہے تو فجر کا ہو سکتا ہے, لیکن جنرل شفٹ میں نہیں ہوتا ہے. دوپہر کی نماز کا ایک مسئلہ ہے, 10 بجے سے لے کر 9 بجے سے لے کر 6 یا 7 بجے تک کمپنیاں چلتی ہیں. 2 نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے, جس میں سے ایک نماز کا مسئلہ حقیقی ہے, ایک نماز کا مسئلہ نہیں. کیسے؟ ظہر جو ہوتی ہے آپ کا لنچ, جو آپ کا بریک ہوتا ہے کھانے کا, اس میں پڑھ لیجیے. سمجھ رہے آپ؟ ظہر جو ہوتی ہے وہ اس میں سے 1 بجے بریک ہوا, 1:30 بجے بریک ہوا, 2 بجے ہوا, فوراً پڑھ لے. اصل مسئلہ اب عصر کا آ جاتا ہے, مغرب تک تو گھر پہنچ جاتا ہے, اثر کا آتا ہے. اور کبھی کبھار دن اگر چھوٹے ہو تو اثر مغرب کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. اس معاملے میں ہم اپنے باس کو, کمپنی کے مالک کو گزارش کریں کہ میں جو ہے نماز جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں 5 سے 10 منٹ کا بریک لوں گا. میں وضو کر کے فوراً اپنی جگہ پہ نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد کام کروں گا. ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں, میرے کو نماز کو جانے کا ہے, کمپنی میں کام کرے تو الحمدللہ جماعت سے پڑھوں گا, گھر پہ کبھی جماعت سے نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کام کو جاتے ہیں نا, باس کو دیکھو صاحب ہم نماز کی بس پابند ہیں, ٹھیک,
فجر کبھی نہیں پڑھتے, عشاء کبھی نہیں پڑھتے, جب تک جاب پہ رہتے پوری نماز ہوتی, ظہر اثر مغرب بس. باقی کی نمازیں اس کا اللہ, یہ 3 نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے آپ. اگر پڑھتے تو پھر آپ بات کی پڑھتے. جب آپ باس کے پاس ٹائم لے رہے اس سے ایکسٹرا, جس کے پیسے آپ کو دیتا ہے, تو آپ جب خالی جب آپ نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا, تو بہرحال نہیں میں جماعت سے پڑھوں گا, مسجد جا کے پڑھوں گا, تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا بھائی. کمپنی آپ کے ایک ایریے میں جہاں پورا انڈسٹریل ایریا ہے, مسجد کہیں دور ہے, وقت مانگی 10 منٹ, فوراً وضو کیجیے, مصلی ساتھ لے جائیے, جہاں نماز جس کو آپ بولتے ہیں, جہاں موقع ملا صاف زمین ہے بچھایا, اور قبلہ رخ آسان, آج کل ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا, بس ہینڈ سیٹ کو آپ دبائیے, بتاتا قبلہ, آپ نے رخ کیا, آپ کی نماز وہاں ہوگی. لیکن ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی آپ نماز چھوڑے. اور نہیں آپ تو آسانی دے دے رہے دین میں, جماعت کا کیا؟ تو میرے بھائی نماز چھوڑنے سے اچھا نماز پڑھنا ہے نا. نہیں پھر جماعت نہیں تو نماز ہی نہیں, یہ کون سی بات ہوئی, جماعت ہی نہیں تو نماز نہیں. اس سے تو آپ کئی لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کو جو بے نمازی بنا دے رہے کہہ کر کہ نہیں ملا لو, مثلا مغرب پڑھ لو. حالانکہ اگر نماز جمع بھی ہوں گی تو اثر جو ہے ظہر اور اثر ہوں گی, اور مغرب اور عشاء ہوں گی. اثر اور جو ہے مغرب تو جمع ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں, تو لہٰذا وہ جہاں ہیں وہیں پڑھ لے. نہیں ہم کمپنی میں 10 مسلمان ہیں, ہم جماعت بنائیں گے. بہت اچھی بات ہے, کمپنی اجازت دیتی ہے تو آپ جماعت بھی بنائیں, بہت بڑی بات ہے. کمپنی اگر جماعت کی اجازت نہیں دیتی تو نہیں ہم لڑیں گے, ان سے فائٹ کریں گے. اب ایک نیا مسئلہ چالو, ویسے پوری دنیا بتا رہی ہے مسلمان ایسے کمپنی والے رکھنے کو تیار نہیں. 2 قوموں کمپنی والے رکھتے, ایک مسلمانوں کو, ایک دوسری قوموں کو رکھتے نہیں. جلدی پہلے یونین بنا لیتے, جھگڑا کرتے, یہ کرتے, مسائل پیدا کرتے, پھر اس پر آپ موقع دیتے. دھیرے دھیرے سب ہوگا. آج آپ انفرادی پڑھتے ہیں, کل بہت سے پرمیشن لی, ہم 2 لوگ ہیں ساتھ, اتنے ہی وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لیں گے, اتنے دیں گے. کل 3 ہو گئے کہ ہم 3 پڑھ لیتے, دھیرے دھیرے بہت بولیں گے بنا دو یار مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کوئی الگ, تھوڑا سا آسانی سے پڑھ لیں. اسی سوال میں ایک سوال تھا کہ اگر ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں کمپنی کے اندر, تو اگر وہاں وضو کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ تصویروں کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کمپنیوں میں کہ کچھ تصویریں لگی ہوتی, وہ جیسا معبودوں کی جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان کی تصویریں ہوتی ہیں, وہ تو دیکھیے آپ کیا کیجیے, اگر تصویریں وہ ہے تو اجازت مانگ کے ایک ایسی جگہ جا کر پڑھیے جہاں تصویریں اگر ہوگی تو پیچھے ہو, پھر آپ کے سامنے نہ ہو, قبلے کی طرف. سمجھ رہے ہیں بات کو, قبلے کی طرف اگر تصویر ہے تو آپ اٹھا کر ان کو ہٹا کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ ہے کہ آپ ہٹانے نہیں دیں گے, تو آپ ایسی جگہ جائیے جہاں قبلے طرف کچھ نہیں. سب سے بیسٹ کیا ہوں گا مانو آپ کو, ایک ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے کمپنیوں کا, جہاں سامان پڑا ہوتا ہے, وہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھار وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, چونکہ سامان کھلا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر نہیں خالی جگہ ہوتی ہے, سیکنڈ چھت ہوتی ہے, بارش کو چھوڑ کر چھت پہ آرام سے جائیے, وہ ٹینک کا سایہ جہاں آتا ہے وہ آتا ہے, وہاں ایک جگہ بن سکتی ہے آپ کو. 3rd جگہ بیسمنٹ اور پارکنگ لاٹ ہو سکتا ہے کمپنی کا, وہاں بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں بولیں گا. ایک کالم کو بنا لیجیے آپ, مصلی کا وہ جگہ ہے, آپ نے وہ ڈالی اور وہاں شروع ہو گئے. نماز کے لیے کوئی آپ کو چھوٹ نہیں, یہ بات یاد رکھ لیجیے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. الحمدللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جو یورپ اور امریکہ میں رہتے جہاں مساجد ہی نہیں ملتے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے گاڑی روکی, ہائی وے پہ نیچے جگہ نہیں تو گاڑی کی چھت پہ نماز چالو ہو گئی, ڈکی پہ جگہ نماز چالو ہوگی. پیچھے کیا ہوتا تھا, گاڑی کھڑے کی قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے, نماز ہو جاتی ہے اس کی ڈکی پیچھے گاڑی کی, ٹیکسی کی, نماز ہی پڑھ رہے ہیں آرام سے. تو نماز کے لیے چھوٹ نہیں, جہاں ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کی جاب سے اللہ ان پہ بھی رحم کرے, میں نے دیکھا ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, گلف کنٹریز میں جاب کرتے ہیں, رکس پہ کام کرتے ہیں, اور کبھی کبھار پانی کے اندر جا کے رکس کو سدھارنا پڑتا ہے, مینٹیننس ریپیئر کرنا پڑتا ہے, تو پانی کے اندر با جماعت نماز پڑھے, سنے نہیں آتا, اشاروں سے سب چل رہا ہے, پانی میں فل پانی, نکل نہیں سکتے باہر, اس لیے کہ نکل کے آئیں گے تو پھر کام نہیں ہو سکتا, تو وہیں جماعت سے نماز چل رہی. تو دیکھیے ایک نمازی کے لیے یہ سب بہانے نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے راستے نکال ہی دیتا ہے, یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ, تو کوشش کیجیے, اللہ فرض ہے. اب نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ وہ جگہ دے رہا, نہ وہ پارکنگ لاٹ میں پڑھنے دے رہا, بس پیچھے چلا رہا میرا دن بھر, پارکنگ لاٹ میں بھی ساتھ آ جا رہا, اوپر بھی ساتھ آ جا رہا, ویئر ہاؤس میں بھی نہیں بولتا, چھت پہ بھی نہیں بولتا, یہ بولتا, تو باس کو بولیے السلام علیکم اور میں جا رہا ہوں, ختم. نہیں فیض بھائی کیسی بے خوفانہ بات کر رہے, جاب بہت مشکل سے ملتی, اتنا آسان نہیں ہے, اللہ نے تم کو اچھا رکھا تو سب کو تم ایسا سمجھ رہے. لوگوں شروع ہو جاتا ہے تمہارا کیا ہے, ایسا ہو رہا, ان کا ویسا ہے, سننے والے تمہارے مالدار لوگ ہیں, ہم غریبوں کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ تیرے لیے جاب چھوڑ رہا ہوں, اب تو ہی کر, میں تیرے حوالے ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے جب میں 40 اور 40 120 دن کا میرے ماں کے پیٹ میں تھا, میرے رب نے حکم دے دیا ایک فرشتے کو کہ لکھ دے اس کو کیا ملنا ہے, تو میرے رزق کا ذمہ میرے رب کا, اس لیے میں اس معاملے میں فکر نہیں کرتا ہوں. تو پھر السلام علیکم, میں چل رہا ہوں, واللہ میں نہیں کر سکتا ہوں جاب, کھلی ولی ادھر ہی آپ کی جاب بولو, نماز نہیں جہاں وہاں کچھ بھی نہیں بولو, یہ سب سے اہم ہے. تو کل کو وہ بھی سوچیں گے یار کیا مسلمان ہے, کیسی قوم ہے نماز. اگلے بار جب کسی مسلمان کو جاب پہ لیں گا تو پہلے بولیں گا نماز کا ٹائم دوں گا تم کو اور تم اتنے دن پڑھ لینا, چونکہ پچھلا چھوڑ کے چلے گا تو اچھا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. اور اللہ رحم کرے, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, میرے پاس آئے, کہا کہ میرا باس کہتا ہے تم مسجد میں کمپنی میں نماز نہیں پڑھو گے. وہ ویئر ہاؤس کے اندر تھے جہاں اسپیئر پارٹس یا ان کو نکال کے دینا پڑتے. انہوں نے کہا 5 منٹ مجھے دیا کیجیے, وہاں بالکل میں مصلی وہیں ڈالوں گا اور پڑھ لوں گا. کہا نہیں دوں گا, اور وہ بڑے مجبور تھے جاب کے لیے. میرے پاس آئے کیا کروں, میں نے کہا جاب چھوڑ دو بالکل,
وہ گئے اس باس کے پاس اور جا کے جیسا لوگ جھگڑا کر کے جاب چھوڑتے ہر بار جب بھی جاتے نقصان کر دیتے ہیں. میں نے کہا کبھی ایسا مت کرنا, کبھی مت کرنا, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, اگلے کے لیے ہم چھاپ چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں, چاہے تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا کرو. میں بولا جاؤ آپ جاب کرو اور اس کو گفٹ دو. نان مسلم تھا, قرآن ماڈرن سائنس سے گفٹ دیے, قرآن اس کو ملا ترجمے گفٹ دو, اس کو کچھ کتابیں دو, اس کو ایک تحفہ دو اور اس کو کہو میں کھانا بھی کھلانا چاہتا ہوں, اگر آپ وقت دے تو میں جاب نکلنے کے بعد چھوڑنے کے بعد کھلاؤں گا آپ کو, اس لیے کہ میں اللہ کے لیے اور میری نماز کے لیے نہیں کر سکتا, تاکہ اس کو یاد رہے. یہ نہیں, اور مسلمانوں کو وقت دینا چاہیے, اور اگر مسلمان اس لائق ہے اس جاب کے تو اس کو موقع آپ کو دینا ہی پڑے گا موقع کی نماز کی چھوڑ, ورنہ یہ لوگ جاب نہیں کریں گے. اب ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ یہ کمپنی میں جاتا, دوسرا بولتا باس میں کو نماز کا ٹائم ہے, تو وہ دوسرا بولتا ارے یہ ہے نا ملا لوگ ایسے رہتے, باس رکھنا نہیں ان کو, میں بھی تو مسلمان ہے نا, میرے کو دیکھو نا باس میں کہاں پڑھتا. اب وہ باس کیا کرتا, دوسری بار اس کو بولتا بیٹے یہ بھی تو مسلمان ہے نا, انہیں نماز نہیں پڑھتا نا, تو کیا کو پڑھ رہا, تو کیا کوئی اتنا ملا دھارمک بن جا رہا, کٹر وادی بن جا رہا, ہاں فنڈامنٹلسٹ دکھ رہا, تو مسلمان سادہ سادہ نہیں دکھ رہا. تو ہوتا ہے نا ایسا. ہمارا بھائی خود راستے بتاتا, ارے باس ہمارے پاس ایسا رہتا ہے, ایک ساتھ پڑھ لی چلتا, انہیں چپ دھاندلیاں کر رہا, چھٹی لے رہا, نکالو اس کو نوکری سے. تو وہ انہوں نے گئے گفٹ دیا اور کہا میں آج جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا تم کو تو بہت ضرورت تھی نوکری کی. تو کہا ضرورت تو بہت ہے, لیکن اس سے زیادہ میرے رب سے رشتہ قائم ہے, اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے کو, لہٰذا میں جا رہا ہوں. اور اس سے اچھی نوکری اللہ نے دی, رزق دینے والا اللہ ہے. یہ سب باتیں چھوڑی, نماز سالے, لیکن آپ اچھے انداز سے اگر بات کریں گے نا آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو گورنمنٹ جابس پہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو کمشنریٹ یا کلیکٹریٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں مسلم لوگ ان کے پیونس ہیں, وہاں ان کے ڈرائیورس ہیں. اور میں نے دیکھا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کلیکٹر کے ڈرائیور تھے, ان کا جو باس تھا کلیکٹر تھا, جب بھی سفر پہ نکلتے نماز کا ٹائم ہوتے بولتا گاڑی بازو لگا دو, پولیس بھی رکی ہوئی ہے, گاڑی بھی رکی, بولتا تھا اس کو نماز پڑھنے دو, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اور وہ بیٹھتے تھے ان کی نماز تک. اب ہم ہی کچھ بولے نا تو پھر ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں. ایک نان مسلم کو ایسے ہی میں بھائی کو جانتا ہوں جو یہ کہتے تھے, جو ایک بہت بڑے لیول کے آفیسر کے وہ ڈرائیور تھے, اور اس کے بعد ایک بت تھا ان کی گاڑی میں رکھا ہوا, جو کہ اس نے رکھا تھا, اس کو تو منع نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ ہے لیکن اس بت کو میں صاف نہیں کروں گا کبھی, تو جاب پہ رہوں گا, نہیں تو میں یہ نوکری گورنمنٹ جاب بھی چھوڑ دوں گا. تو کہا بھائی تجھے کون بول رہا صاف مت کر, ٹھیک ہے تو گاڑی چلا, اس لیے کہ تم لوگ شراب نہیں پیتے ہو, تم لوگ وقت پہ آتے ہو, تم لوگوں کو بڑا اعتماد ہے ہم کو کہ ہماری عورتیں تمہارے ساتھ جاتی اور آتی ہیں, تم ایک اچھی قوم ہے اعتماد والی. تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا, انہیں بت رکھ دیا میں وہی نہیں کروں گا, میں یہ وہ اس کا مذہب ہے وہ کر رہا ہے, آپ کو کیا کرنا, آپ کو تھوڑی کر رہا ہے کہ اس کے سامنے آؤ تو ہاتھ جوڑ کے آپ گاڑی چلاؤ. سمجھ رہے آپ بات, تو کہا میں صاف نہیں کروں گا. رسپیکٹ کر رہے ہیں, گاڑی روک رہے ہیں, آپ کو اجازت دے رہے ہیں, مطلب دیکھیے نا. اب ہمارا کیا, ہم احساس کمتری میں دین کے معاملے میں, ارے نکو یار وہ اب نہیں بولیں گا, پہلے ہی آپ نے سوچ لیا تو وہ نہیں بولنے والا ہے, آپ خود سوچ لے رہے ہیں نہیں بولیں گا, وہ کٹر وادی دکھ رہا, یہ ہو رہا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی غیر مسلم سے بہت بڑا ٹیکا لگا ہوا, تو میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ دھارمک لوگ, کسی بھی مذہب کے دیندار لوگ اچھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, چونکہ اس کو مذہب کے طور طریقے پتا ہے, ہر مذہب کے حرام و حلال کی تمیز ہوتی ہے اس کو. جو مذہبی لوگ نے ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی, ارے یہ کیا لگا ہے تم نے سود حرام. جس کے پاس ایک دین کا علم ہے, چاہے جس مذہب کو مانے, ان کے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ ہر دین میں حرام اور حلال ہوتا ہے. تو جو آپ اس کو بولیں گے دیکھو بہت نماز فرض ہے ہم کو کرنا ہے, اور وہ کسی ایک مذہب میں مذہبی انسان ہے تو بولیں گے ہاں بھائی سب کے پاس شردھا اور آستھا اور پوجا کا رہتا, تمہاری یہ تم کر لو. بے مذہبی لوگ تو وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال نہیں بہت کٹر دکھ رہا ہو, کیوں کٹر دکھ رہا, آپ کیوں سمجھ رہا, آپ بات تو کیجیے, آپ بولیے تو صحیح, کیوں نہیں مانیں گا آپ کی بات. تو بہرحال ہم کو کرنا ہے, اور اگر سب کچھ کے بعد بھی نہ مانے تو سلام کیجیے اور نکل جائیے, اس لیے کہ پھر وہ آپ کی جگہ نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دینا. السلام علیکم شیخ, میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوسری جماعت بنا لیتے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جامع مسجد میں کنٹینیوسلی عشاء کی جماعت ایک کے پیچھے 5 بار ہوتی ہے, اور لوگ گھر سے ہی کہہ کے نکلتے کہ پہلی چھوڑ کے دوسری مل جائیں گی, دوسری کی چھوڑ کے تیسری مل جائیں گی. تو اگر یہ کہا تھا درست ہے کہ پہلی جماعت چھوڑ کے اب دوسری جماعت بنا رہے, کیا اس سے اچھا ہم اکیلی اپنی جماعت خود نماز پڑھ لیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں, اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ایک مسجد میں جاتا ہے, جامع مسجد ہے, اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے, پھر دوسری ہوتی ہے, پھر تیسری ہوتی ہے, اور چوتھی, مطلب لوگ پیچھے بنا رہے, ایک تو ہو گئی. اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے, اور لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ چلو پہلی چھٹی کی دوسری ملیں گی, دوسری چھٹی کی تیسری ملیں گی, تیسری چھٹی کی چوتھی ملیں گی. ایک مرتبہ ایسی ہوا, میرا بھی ایک جو مسجد میں جانا, بہت بڑی مسجد تھی, لوگ بہت آتے ہیں, اور ہوا یہ کہ جب میں لیٹ گیا تو میں نے اپنی رکعت باندھ لی کہ اب میں لیٹ ہو گیا اس کے لیے, اور میں پیچھے آ رکعت باندھ لی, شروع کی بات ہے ایک دن. اب ہوا یہ کہ جو ایک آدمی آگے بازو کھڑا ہو گیا, تو میں مجبور ہو گیا, میں نے خیرت چالو کر دی تھی کہ ایک بازو اب جماعت ہو گئی نا, وہ آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ مطلب پیچھے اب سب بننا چالو ہو گئی, اس کو پیچھے کھینچ لیا کسی نے, دوسرا ایک جمع ہو گیا, تیسرا ہو گیا. اور جب میں نے سلام پھر, اللہ رحم کرے, مسجد کے ادھر سے ادھر تک لوگ کھڑے, اس کے پیچھے بھی ادھر سے ادھر تک کھڑے. اب یہ ایک دن ہو گیا. دوسرے دن جب میں آیا وہاں
تو جماعت چل رہی ہے لیکن وہ لوگ جو کل میرے پیچھے پڑے تھے نا پورے رکے ہوئے. ایسے ابھی مت پڑھو گے پچھلی باتیں بنائے گا نا. یہ تو خطر نہیں کہ ایک جماعت چل رہی ہو اور آپ امید کریں کہ ہم دوسری جماعت کھڑے کریں. یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں, یاد رکھیں. جماعت چل رہی ہے اور آپ نہیں وہ ایسا ہے فلاں ان کا یہ ان کا, آپ کو وہاں جانا ہے. کیوں تراویح اس کے پیچھے ہو رہی, تمہاری ریشا نہیں ہوتی اس کے پیچھے. تراویح پڑھنے آنا اس مسجد میں تو تراویح ہوتی, تمہاری ریشا نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم لوگوں نے بہرحال بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے لوگوں کو بانٹ لیا ہے آپس میں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو بہرحال اگر وہ ایسا طریقہ بنا رہے لوگ اور روز بول رہے چلو ایک چھوڑ کے دوسری, میں کہوں گا پھر مسجد کا کام ان کو بنانے نہ دے جماعتیں پھر. اس لیے کہ اس سے تو نماز کی با جماعت کی اور اس مسجد کے وقت کی اہمیت ہی ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ. ہو جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, روز معمول ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس مسجد میں کہ کچھ لوگوں نے روز معمول بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ امام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اور وہ لیٹ جب کھڑے ہوتی نا تو وہ اپنے آدمی کو جلدی سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پورے لوگ کھڑے آتے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس سے جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے جماعت سے نماز کی, اور پھر فرقے واریت شروع ہوتی ہے کہ سسٹم کے اندر کہ آپ آتے ہیں اس امام کے پیچھے, تراویح تو پڑھتے ہیں اور عشاء کے لیے آپ کسی اور کے پیچھے لاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ایسا رہی فلاں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر روز ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کمیٹی کا کام ہے روکے, لیکن میں جانتا ہوں ممکن بھی نہیں ان کے لیے, چونکہ اب وہ کیا دیکھتے بیٹھیں گے لوگوں کو, اپنی نماز پڑھیں گے, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہرگز کہ وہ اس طرح سے خاص 2 3 4 5 اور میں نے دیکھا ہوں 4 تک خبر مجھے ملی تھی کہ 4 بار ہو رہی, بولے ایک بار آتی ادھر, دوسری بار ادھر, تیسری بار ادھر, چوتھی, اور ہر اس میں 2 3 4 4 لوگ آتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ لیٹ بھی گئے تو جماعت مل جاتی ہے. تو کوشش کریں ہم اپنی فرائض کے لیے جلدی جائے. صحابہ تابعین بہت جلدی جایا کرتے تھے, اذان ہو جائے تو نکل جائے, کم از کم اذان ہو تو نکل جائے. یہ نہیں کہ تاکہ آپ کم از کم جماعت کھڑی ہونے تک پہنچ جائے یا کچھ نہ کچھ رکعتیں مل جائے. لیکن اگر ہمیشہ وہ ایسا کریں گے تو بہرحال میں بھی کہوں گا یہ درست نہیں, اور اس سے مسجد جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی. کسی نے ایک سوال کیا ہے, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے. اس معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور خاص طور سے چونکہ چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے ہیں, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر 5:30 بجے اذان ہوتی, 5:15 پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, مغرب 6 6:15 کو ہو جاتی ہے. تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا. اول وقت معلوم ہو گیا, چونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھ رہی, بیمار جو گھر میں, اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے, اذان ہونا ضروری نہیں. تو آئیے انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے, وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے. اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے, بیمار, مسافر, اسی طرح عورت جو گھر میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے, اذان نہیں. تو اب کیا کرنا ہے, وقت کب شروع ہوتا ہے. تو دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے. سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو کے اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں, تب کام آئیں گا آپ کو. ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں, کچھ نہیں, آپ اکیلے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے, جہاں آپ لوکیشن میں آپ بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈسیٹ پہ معلوم کر سکتے ہیں. کسی سے پوچھیے, نان مسلم ہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں, قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو, ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا, آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے, تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں, 5:30 بجے ہو رہا, آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا لے سکتے ہیں. مریض ہے, مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں, عورت ہے, ٹھیک. تو شروع کب ہوتا ہے, سحر کا وقت ختم ہوا, فجر کا وقت چالو ہو گیا. تو کب تک ہوتا ہے, سورج نکلنے تک. تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے, آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک, سن رائز سے پہلے تک. اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. جب ڈوبنا چالو ہوگا تو نماز نہیں ہوتی جب تک کہ پورا نکل نہ جائے یا پورا ڈوب نہ جائے. ہو گیا. ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے, اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آ جائے, اس کو بولتے ہیں زوال. سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے, سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے, سمجھ رہا ہے بات کو, تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت. سمجھا, سینٹر سے ہٹ گیا, زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, اب ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ چالو ہو گیا اول وقت. کس کا, ظہر کا. اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی, 1:15 بجے, 1:30 بجے, 2 بجے, لیکن اول وقت شروع ہو گیا, جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30 12:35 تک جاتا ہے. ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے, میں اورنگ آباد کے اعتبار سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, آپ ٹائم ٹیبل لے لیں, اس میں آپ کو سب مل جائیں گے. ہو گیا. ایک عصر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے, عصر کا وقت چالو کب ہوتا ہے, مطلب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب. عصر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل لینتھ سے زیادہ ہو جائے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے, پین کی ہائٹ ہے 6 انچ, 4 انچ, 5 انچ. اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے, اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو عصر کا وقت نہیں ہوا. ابھی 5 سے زیادہ ہوا, ایک لائن ماری, پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا ہے آگے آ گیا سایہ, مطلب عصر کا وقت چالو ہو گیا. بہت آسان ہے, کچھ اس میں تکلیف نہیں.
اثر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے، یہ وہ اثر کا اول وقت، مطلب ظہر کا آخری وقت مل گیا۔ اثر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یاد رکھیں، نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی، اور زوال بیچ میں جب رہا۔ تو اب یہ ٹائم چلے گا آپ کا سورج ڈوبنے تک۔ مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے؟ سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، یہ مغرب کا اول وقت۔ اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تو مغرب کا وقت یاد رکھیں شفق جب تک ہوتی ہے، ہورائزن جو ہوتا ہے نا جہاں زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لال شفق بولتے ہیں اردو میں، جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے، جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 35 سے 45 منٹ تک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں ایک ایک گھنٹہ سوا گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم، ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم۔ تو یہ ہوا ٹائم۔ عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ۔ تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے، اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے، جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30، مغرب ہو رہی ہے 7:11 پر، تو 8:30 پر جو ہے عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8-10 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھی جا رہا ہے یہ دنوں کے اندر، ٹھیک، اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں، کم ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم ہمارے علاقے میں، مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، آپ سیٹ کیجیے، مل گیا۔ تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں، اذان کی رکتی ہے۔ بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15 بجے، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50 کے قریب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں، تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں، وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں، 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ 5:15 تک رکیں گے کیونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا، جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے، اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے۔ اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظار، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھی، لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا، مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں، وقت ہو گیا یہ آپ نماز جو ہے کھڑی کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ جمیل ہے اور میں تاجر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے خواہش مند ہے، تو ہماری بستی میں جو 2 مسجد ہے تو وہاں پر آخر وقت میں نماز ہوتی ہے، تو اول وقت میں پڑھنا چاہتے تو گھر میں پڑھ لے تو کیا بہتر ہوگا، اور اگر گھر میں پڑھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ جماعت بنا کر پڑھ لیے تو بہتر ہوگا، اور اگر جماعت بنائے تو مصلی کس طرح سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی جگہ وہ رہتے ہیں جہاں مسجد میں تاخیر سے نماز ہوتی ہے فجر کی، تو وہ چاہ رہے ہیں کیا میں اول وقت پڑھ لوں جماعت کو چھوڑ کر؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں دیر سے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ با جماعت ہی نماز پڑھیے، چاہے وہ تھوڑی تاخیر کر رہے آپ تاخیر سے پڑھیے، اس سے امت کی اجتماعیت، ان کا اتحاد و باقی رہیں گا۔ جو ہمارے پاس نمازیں ہوتی گو وہ تاخیر سے ہوتی ہے، لیکن وہ منافق کی نماز میں شامل نہیں ہوتی، جو سورج ڈوبتے یا نکلتے ہوئے دیکھے اور پھر فجر کے لیے کھڑے ہو، عصر کا ڈوبتے ہوئے دیکھے اور کھڑے ہو، تاخیر سے ہوتی ہے، لیکن وہ منافق کی نماز کے اس میں نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا تم پر وہ ایک زمانہ آئے گا جب ظالم حکمراں بیٹھ جائیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے، تو تم اول وقت میں پڑھ لو، لیکن وہ حدیث لمبی ہے، اس میں الفاظ یہ کہ پھر تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا، لیکن جب وہ لوگ جماعت سے پڑھیں گے جب جماعت میں بھی شامل ہونا، دوبارہ پڑھنا پڑیں گے، پھر جماعت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن تم وہاں بھی شامل ہونا، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر وہاں ہوتی ہے تو آپ وہیں جائیے اور وہاں پڑھیے، اس لیے کہ آپ اگر اہلیہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی عورت اور مرد ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت نہیں ہوں گی نا، الگ ہونا، عورت اور مرد محرم بھی ہو تو ساتھ نہیں پڑھ سکتے، پیچھے رہیں گے الگ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر جماعت کہاں ہو رہی ہے آپ کی؟ بہت سارے نوجوان بولتے ہیں اثر ہماری مسجد میں بہت لیٹ ہوتی ہے لہٰذا ہم الگ پڑھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ اثر لیٹ ہوتی ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ منافق والی اثر نہیں ہے جو سورج ڈوبتے ہوئے دیکھے پھر بھاگتے ہوئے جائے وضو کرے لال ہوتے ہوئے اور پھر نماز پڑھے، 2 سایوں کے برابر۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 سائے ہو جب سایہ تو تب اثر کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے 1 کافی ہے، ٹھیک۔
تو وہ ان کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک، لیکن وہ ہرگز نہیں، چونکہ جب سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے، لال ہوتا ہے نا، جب سایہ 4 ہو جاتا ہے تقریباً، وہ نماز تو نہیں کہ ایک دم آخر وقت تک روکا جا رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اجتماعیت بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے کہوں گا آپ مسجد جائیے، مسجد میں جماعت سے پڑھیے. مسجد والوں کو آپ بول سکتے ہیں کہ تھوڑا اس کو آپ اور جلدی کیجیے. لیکن بہرحال جہاں مدرسے والی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں اکثر الحمدللہ جلدی ہوتی ہے نمازیں، وہاں چلے جائیے. لیکن میں کہوں گا اجتماعیت میں رہیے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جا کے نماز پڑھی، اکیلے میں نماز آپ نہ پڑھیں. جزاک. کسی نے اسکول، کمپنی، کالج اور اسکول اسٹوڈنٹس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے پچھلے اس میں یہ تقریباً جوابات دے دیے. اسی طرح ایک سوال تھا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس معاملے ہم کیا کریں؟ اس کا بھی جواب الحمدللہ میں نے لیکچر میں دیا تھا. نماز میں وسوسے اگر آتے ہیں آپ کو تو یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان چونکہ شیطان آپ کے پاس آ رہا ہے، مطلب آپ ایمان والے ہیں، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نماز کو مت چھوڑیے، نماز قائم کیجیے. آپ اگر نماز کو چھوڑتے تو ایسا ہو گیا کہ چور آ رہا ہے اور آپ نے تجوری کھلی رکھ دی، بلکہ آپ نماز ڈٹ کر پڑھی. تقریر میں الحمدللہ میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں آگے ایک اور سوال لے لوں گا اسی میں سے، چونکہ یہ آدھے ادھورے جوابات تھے، پورے مطلب مکمل نہیں لیا. کسی نے سوال کیا، کیا دولہا اور دلہن کے لیے نماز معاف ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اور میں نے بھی بہت ساری جگہ دیکھا دولہا دلہن بہت کم نماز پڑھتے. دولہا تو بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا، دلہن کو تو کبھی سنے نہیں آیا کہ ایک دلہن نماز پڑھ رہی تھی. دولہا تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست آ گئے جو جماعت سے جڑے، فلاں سے جڑے، چل پٹھے کیسا نہیں چلتا تو وہ چلے جاتے. لیکن دلہن کو کون بولے گا چل پٹھی نماز کو؟ نہ نماز کا یہاں کچھ طریقہ ہے نہ جماعت سے ہوتی ہے. تو عورتوں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بولتے دلہن نہیں پڑھتی ہے. تو یاد رکھیے نماز خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر وقت تنگ دستی میں، فراوانی میں، سفر میں، شہر میں، خوف میں، امن میں پڑھنا ہے. لہٰذا اللہ نے آپ کو آدھا دین مکمل کرنے کا موقع دیا ہے نا. نکاح نصف دین حدیث میں الفاظ ہے، اور نصف دین پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حقیقی دین کو مسمار کر ڈھارے اور نصف دین قائم کر رہے ہیں. ہاف دین کو تباہ کر کے باقی کا ہاف مکمل کیسا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ دین کا حدیث میں ایمان نہیں کہا، دین ہے، آدھا دین ہے، نکاح نصف دین ہے. تو بہرحال چاہیے کہ وہ تو اور نمازیں کرے. بہت سی بار ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی نے مجھے کال کیا، اور لوگ کبھی بھی کال کرتے ہیں، رات میں کال کیا اور 11:30 12 بجے میں سو چکا تھا. نیند میں سے میں اٹھا اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو فیض میری ابھی شادی ہوئی. تو میں نے مبارک، لیکن اب مجھے کیوں بول رہا ہے؟ میں نہ کھانا کھانے آؤں گا اور نہ ہی میں کچھ. آپ بہت لیٹ ہو گیا. نہیں بولے مجھے وہ دعا چاہیے، بولے شادی کی جو دعا رہتی. میں نے کہا آپ کو دعا چاہیے شادی کی. شادی آپ کی کب ہوئی؟ تو بولے عصر کے بعد. اب آپ کو آدھی رات 12 بجے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو دعا چاہیے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، عصر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ نہانے میں ٹائم ہو گیا. بولے مغرب کی پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ گھر پہ گیا امی کو سلام کرنے سے ٹائم ہو گیا. عشاء پڑھی آپ نے؟ تو بولے نہیں وہ بھی نہیں ہو سکی. تو پھر آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں نا. فرض جس کا چھوٹتا ہے اس کو سنت کیا فائدہ دیں گے؟ شیطان کیا بھاگیں گا آپ سے اس دعا سے جس میں آپ نے فرض چھوڑ کر اس کو تو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا، اور آپ بول رہے سنت کا عمل کرنا ہے. میں نے کہا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ دعا، اس لیے کہ آپ نے فرضی مار دیا ہے. کیا آپ کو سنت فائدہ دیں گے؟ اللہ نفل کو تب قبول کرتا ہے جب انسان فرائض ادا ہے نا. حدیث میں رکھی، جب میں اللہ اپنے بندے سے سب زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب فرائض کرتا ہے، پھر جب نفل کر پڑتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سب کو پڑھنا ہے، ایک سسٹم بنایا جائے کہ نماز کا ایک معمول ہو اور انسان اس معاملے میں وہ کرے. ورنہ بہت سے لوگ برتنے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تیاریوں میں نماز چھوڑ رہے ہیں، شادی کے سفر میں نماز چھوڑ رہے ہیں. پھر بہانے تو دیکھیے کیسے کہ نہیں بولے وہ وہاں کہاں پڑھیں گے، منڈپ میں کہاں پڑھیں گے، لوگ بولیں گے ریا کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے. تو چھوڑ دو، مت جاؤ شادی. مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء سے پہلے آ جاؤ، ورنہ مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء تاخیر سے پڑھو. یہ ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے پہنچ گئے، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب. بہرحال اللہ رحم کرے، ہم لوگ نمازوں کو بہت اہمیت دیں اور اس کو ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم سے وہ ادا ہو اور کبھی نہ ہم سے چھوٹے اور خاموخواہ کی خزا بھی نہ ہو. جی پر ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں جب تک وہ کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اچھا سوال ہے، سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، سواری میں قبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جو 2-3 سوال ہے، تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں، یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں، یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر. ایک چیز. دوسرا، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے، ادھر بیٹھ سکتے تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر 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 ادھر. آپ جو چاہے قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں، ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گا ادھر، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے.
ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتا ہے, سلیپر کلاس, ٹھیک ہے. تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا, زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا. آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں, چلتے ہوئے پلین میں, چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے, اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو کھڑے رہنے کی سخت ہو, لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں. پلین میں آپ جا رہے ہیں, وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں ہمیں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے, پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں, پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے, پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہے, آپ باوضو ہو, اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں. یاد رکھیں, اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو, جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف, اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے. مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے, ایروپلین ہو گیا, ٹرین ہو گئی, پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے, کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر, 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں, وضو کر لے, ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتی. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں. سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لے, اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں, پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں. آپ انتظار کریں عصر کے وقت تک, پھر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھے اور عصر پڑھے. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے, اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے اوپر سے, نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے, محرم عورت ساتھ ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے, اس کو تکلیف, بچے ہیں نا, نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ, پھر مغرب کا انتظار کیا. مغرب کا وقت ہوتی, مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے 4 نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں گی. یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کٹ, نماز کٹ اپنے ساتھ رکھیے. ایک مصلہ چھوٹا سا پتلا, کو موٹی جانماز ضرورت نہیں کہ بہت جگہ لیتی, پتلا آتا پلاسٹک کا تاکہ کہیں بھی بھیج جائے. دوسرا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اینٹ رکھیے, اچھی گھسی ہوئی اچھے شیپ میں کر کے, ٹیڑھی مڑی مت رکھیے ورنہ گورنمنٹ ایجنسی سمجھیں گے کچھ تو بھی اینٹک پیس تو لے آ رہا, پھر اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے کیا ہے بول کر. شیپ میں کر سکتے اس کو. یا پھر سب سے بیسٹ چیز چاک پیس ہوتے ہیں طہارت کے لیے. اگر پانی کا مسئلہ, چاک پیس رکھ لیجیے کٹ. تیمم کے لیے مسئلہ ہے, مٹی نہیں ملے گی, پانی کا مسئلہ ہے تو تیمم کے لیے مٹی چھان کے اب بھر لیجیے پیکٹ میں تیمم کٹ, ساتھ آپ کے رکھا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, مٹی ڈالی اپنی تیمم ہو گیا. طہارت کا مسئلہ پانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اپنے چاک آپ نے جو ہے آپ کا کٹ تیار ہے نا ہر جگہ, چونکہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ایک مومن, یاد رکھتا ہے, وقتوں کو یاد رکھتا ہے, اور جہاں ہو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہ نماز کی آج کل سہولتیں ہوتی ہے, لیکن نہ ہو تو آپ یہ کریں. تو نہ آپ کو قبلے کا مسئلہ ہے, اللہ نے وقت کی سہولت دے دی آپ کو, 2 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور فجر کے وقت ظہر اثر ایک ساتھ, مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اپنی نمازوں کو بچا اور اس کی حفاظت کریں, نہ کہ نہیں یار سفر میں. اور بہت سے لوگ سفر میں گاڑی میں کھڑے رہ کر اور جماعت سے بھی نماز پڑھتے, اللہ رحم کرے. اور ترا تو اس پہ یہ رہتا ہے اٹھ نماز پڑھ رہے ہیں, تو بیچارے پورے غیر مسلم, ہاں صاحب سب آزاد. کیوں؟ تب پہلے ہی مسلمانوں کی چھوی ایسی بنا دی میڈیا نے کہ داڑھی دیکھ کے بیچارے پریشان ہیں, اور اس پر اڑ بولتے وہ بھاگ جاتا, بولتا ٹکٹ تمہارا صاحب, برتھ تمہاری, زندہ رہا تو سب کچھ ہے نا, سب تمہارا. اڑ جاتا. اور پھر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوتا, ادھر بھی 2 طہارت خانے, ادھر بھی 2 طہارت خانے. 72 لوگوں کی ایک ٹرین ہوتی ہے, لیکن دن میں 5 بیٹھ سکتے ایک سیٹ پہ. آفیشل 3 ہوتے ہیں لیکن ڈے کے اندر 5. اور میں جانتا ہوں آفیشل تقریباً ایک ڈبے میں 150 لوگ بھرا ہے. کسی نہ کسی کو طہارت کی ضرورت ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے, کسی نے اپنی جو ہے بلڈ پریشر کی دوا لی ہوئی جس سے اس کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے, چھوٹے بچے پیشاب کر سکتے. اور آپ جماعت سے نماز پڑھائیں گے تو کیا اتنے لوگوں کے حق نہیں مار رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جماعت بنا کے, میں نے کہا جماعت نہیں بنانے کی, کھڑے ہو گئے, اور ایک چھوٹے سے بچے نے پیخانہ کر دیا. اب وہ نان مسلم عورت پریشان, اور جو کھڑے رہتے گارڈ بھی رکھ دیتے, وہ مات چل رہی, عورت نہیں جا سکتی سامنے سے, وہ پریشان. اس کے بعد ڈائپر نہیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں, وہ غریب عورت کی صفائی کر لے. اور آپ کی نمازوں کا کیا تصور لیں گے عورت کی, یار کیا مسلمان لوگ نماز کے لیے میرے کتنی دیر تک ایک تو بدبو برداشت کرنا پڑی, بچے کو اذیت تکلیف ہو رہی, ماں پریشان ہے اس کے لیے. یہ آپ کا کام نہیں, یہ کام نہیں آپ کا. راستے روکنا, سڑکیں بند کرنا, ٹرینوں کے راستے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں. ہاں آپ اتر کے نماز پڑھی, اتر کے پڑھی, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ رسک ہے, لیکن وہ آپ کا چھوٹ گئی اڑ گئی تھی, وہ رسک ہے. جب سہولت دی جا رہی ہے شریعت میں تو آپ کیوں رسک لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کتنے دن آپ ایسا عمل کر سکیں گے؟ ایسی جماعتوں سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لہٰذا وقت ہو جائے
मुसल्ला रखिए। एक और चीज थी इसमें आई थी, क्या जानमाज जरूरी नमाज के लिए? अब इसमें ये भी मैं ले लेता हूँ सवाल को। जानमाज नमाज के लिए जरूरी नहीं है, जमीन का पाक होना शर्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़ौजा में से किसी नेक ने कुछ बिछा के दिया, आपने क्या क्या फर्शी नापाक है, कहानी तो हटा दे इसको, मैं इसी पर पढ़ूंगा, नीचे पढ़ना चाहिए, सीधा सीधा सर आपका लगे जाके जमीन के ऊपर, ठीक है, ऐसी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर गंदगी हो तो जानमाज। अब मसला ये है कि जानमाज को भी साफ जगह ढूंढते आप, कि जानमाज क्यों बिछा है, डायरेक्ट पढ़ लीजिए ना साफ जगह पर। जानमाज तो वहां जरूरत है जहां जगह खराब है। अब जानमाज को भी एक जगह ढूंढते, तो सबसे अच्छा प्लास्टिक की जानमाज यूज कीजिए, ताकि पानी भी हो तो कोई मसला नहीं, वो कोटिंग बन जाएगा उस पर, आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा उससे। प्लास्टिक की होती है ना, अगर पानी हो अच्छा गंदा दोनों भी हो तो कोई मसला नहीं, आप जिस जगह है वो जानमाज आपकी साफ होती है, ठीक है। तो बहरहाल हमको नमाज अदा करना है हर जगह, इसमें कोई छूट नहीं, ना सफर ना किसी को। तो लिहाजा सफर के ताल्लुक से, सवारी के ताल्लुक से, क़िबले के ताल्लुक से तकरीबन बातें इसमें आ गई। वक्त और क़िबला तो जानना आजकल सबसे आसान काम है, एंड्रॉयड हैंडसेट्स आपके सब कुछ बता देते हैं। टाइम टेबल होता है, सनराइज सनसेट, आप प्लेन में भी हो कहीं भी हो पूछिए, वो बताएंगे सनराइज ये है, सनसेट ये है, सनसेट को कितना बाकी टाइम है, सनराइज कब है, वो सब आप पूछ भी सकते हैं बहुत आसानी से। अपने दीन पर हम सफर में भी अमल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब यार खान है और मेरा सवाल यह है आपसे, जैसा आज मस्जिद में अजान हो रही और अगर अपन अपने घर में जमात बनाकर नमाज पढ़े, क्या वो चल सकता है? भाई ने सवाल किया अगर मस्जिद में अजान हो रही है और हम अपनी जमात बना रहे, तो देखिए अगर जैसा इफ्तार पार्टियों में होता है, लोग रमजान में खास तौर से, कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती मोहल्लों की, अब आपने दावत दे दी, 100 200 500 लोग आ गए, अब जाहिर जाती ये लोग मस्जिद जा ही नहीं सकते, तो अगर आप यहाँ जमात का एहतमाम कर दे तो इंशाल्लाह जमात का सवाब मिलेगा। इसलिए कि चूंकि ये मजबूरी है, मस्जिद जाना, मस्जिद में जगह नहीं होगी, मस्जिद ऑलरेडी फुल रहती है रमजान में, अब 500 लोग 100 200 लोग आ गए आपके पास और फिर मुश्किल भी होंगी, लोग जाएंगे आएंगे, मस्जिद में ना इतना नज्म है ना इतना पानी है, तो बहरहाल अगर आप वहाँ जमात बना ले उस हद तक तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। इसी तरह किसी ने एक जो है सवाल किया था, 5 वक्त की नमाज में कितनी रकात नमाज होती है, ठीक, इसलिए कि हमने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह अलग अलग रकातें पढ़ते हुए देखा है। तो मैं 5 वक्त की नमाजों में कितनी रकात नमाजें होती इंशाअल्लाह आपके सामने रख देता हूं ताकि आप उसको याद रखिए। इसमें मैं सुन्नत मौक़दा और सुन्नत जितनी उतनी आपको रख दूंगा, नफिल का कोई शुमार नहीं करूंगा, नफिल आप जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, इसलिए उसकी तादाद बताना भी दुरुस्त नहीं है, ठीक। सबसे पहली चीज, फजर की नमाज के अंदर 4 रकात नमाजें, 2 रकात सुन्नत मौक़दा और 2 रकात फर्ज उसके बाद। इससे पहले आप जितनी नफिल पढ़ना चाहे वो एक अलग मसला, नफिल किसी तादाद नहीं रख रहा हूं। उसके बाद जोहर की नमाज जो है वो 10 रकात होती है, 4 रकात जोहर की फर्ज से पहले मौक़दा सुन्नत मौक़दा, 4 रकात जोहर की फर्ज और 2 रकात जोहर के बाद सुन्नत मौक़दा, हुई जोहर की 10 रकात। अब उसके बाद हमारे पास होता है 2 रकात जोड़ते हैं लोग 2, मैंने कहा ना नफिल मैं नहीं रखूंगा, नफिल 2 क्यों, 200 पढ़िए, असर तक पढ़ते रहिए, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, फिर आता 2 नफिल। नफिल में क्यों नफिल जितनी चाहे पढ़िए आप, असल नमाज की तादाद मौक़दा और सुन्नत से लगाई जाएंगी तो 10 होती है। असर की नमाज जो 8 रकात होती है, 4 रकात पहले सुन्नत, लेकिन ये सुन्नत गैर मौक़दा है, ठीक है, और उसके बाद 4 रकात उसकी फर्ज, ठीक है, असर की। मगरिब की नमाज जो होती है वो होती है 5 रकात, 3 रकात फर्ज, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा, ठीक है, और उसके बाद 2 नफिल जो हम लगाते हैं, मैंने कहा ना आप जितने नफिल है इशा तक पढ़ते रहिए, आपका मसला है। इशा की जो नमाज होती है उसके अंदर 4 रकात सुन्नत है पहले, ये गैर मौक़दा है, 4 रकात फर्ज है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत है ये मौक़दा है, और इसके बाद 3 वित्र है। इन 3 वित्र से पहले जितनी नफिल पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए आप, जितनी पढ़ना चाहे। हाँ बस उम्मन बच्चों को याद कराते जोहर की, फजर की 4 रकात, जोहर की 12 रकात, जुमा की 14 रकात, असर की 8 रकात, मगरिब की जो है 7 रकात और ईशा की 17 रकात। अब होता है कि इंडियन पाकिस्तानी लोग कभी अरब जाते बोलते रहे अरबों को तो अजीब रहता, बस मगरिब की तो बड़े चले, हालांकि 4 है मगरिब की बात, अरे इनका फला है, तो समझिए इसको सुन्नत के नफिल के मामले में आपको इख्तियार है, और नफिल याद रखिए वित्र से पहले होना चाहिए आपके, जितने चाहे आप पढ़ ले और उसके बाद आपकी वित्र होंगी। तो ईशा की ऐसी भी कुल 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, ये 8 हुआ, 2 रकात मौक़दा 10 हुआ, और 3 रकात उसके अंदर वित्र आप ऐड कर सकते हैं, तो ये हुई 13 रकात, ठीक है। उसमें 2 नफिल पहले और 2 बाद, आप बीच में जितने नफिल चाहे ऐड कर लीजिए, इसलिए नफिल की तादाद मैं नहीं रख रहा हूं। तो ऐसे ये रकात, ये मौक़दा और गैर मौक़दा नमाजें मिला के ये तादाद है रकातों की हर नमाज में। लोग नफिल लगाते हैं, नफिल याद रखिए, ये नफिल जितनी चाहे आप पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा 2 कहकर मैं रोक क्यों दूं लोगों को, 2 नहीं 200 पढ़िए आप, उसमें कोई इंशाअल्लाह हर्ज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख रिजवान है। मेरा ये सवाल है कि जब नमाज मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम कौन सी नमाज पढ़ते थे और कितने वक्त की पढ़ते थे? कुछ लोग बोलते हैं कि एक नबी सिर्फ सजदा करते थे और कुछ लोग बोलते हैं कोई एक नबी थे वो सिर्फ रुकू करते थे, तो कहाँ तक सही है?
देखिए भाई ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में नमाज मिली तो उससे पहले अंबिया कैसी नमाज पढ़ते थे, उनका क्या मामला, कितनी रकात। इस ताल्लुक से वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इस ताल्लुक से हम कुछ भी नहीं जानते सिवाय असलाफ के, मुफस्सरीन के अक़वाल है कि जो तारीखी लिहाज से या उनकी किताबों में बाइबल में से मिलते हैं कि ऐसा ऐसा है, जिससे पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को 3 वक्त की नमाज उन पर फर्ज थी, और आज भी यहूदी 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उसके लिए अजान के लिए एक किस्म की बांसुरी टाइप चीज होती है, उसको बजाया जाता है, फिर लोग जमा होते हैं, इमाम भी होता है उनका, वो बाइबल को खोल के रखते हैं, वो घुमाते घुमाते पढ़ता जाता है देखकर, और लोग पीछे करते हैं। उसमें रुकू है, उसमें सजदे और रुकू दोनों शामिल होते हैं उनकी नमाज, वो 3 वक्त होती है दिन में। ईसाइयों के पास नमाज का कोई तस्वुर नजर नहीं आता है, सिर्फ वो घंटी बजाते लोग आते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, मिलकर कुछ पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, चूंकि उन्होंने सजदे रुकू ये तस्वुर पूरा छोड़ दिया है। रहा दीगर अंबियाओं के ताल्लुक से उनकी क्या तफसीलात हैं, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते उनकी नमाजें कैसी थी, क्या ऐसी थी, उनमें कितने सजदे थे, कितने रुकू थे, क्या मामला था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सलात का लफ्ज बहुत सारे अंबियाओं के साथ आया है जो मैंने आपके सामने रखी है, बाकी रहा मामला उसकी तफसीलात हम नहीं जानते। जो हमें तफसीलात दी गई वो ये कि हमें 5 वक्त की नमाज ऐसी ऐसी इतनी रकातें पढ़ना है, हम कोशिश करें कि हम उसको अदा करते रहें। किसी ने एक सवाल पूछा है, नफिल नमाज में सबसे अफजल नमाज कौन सी है, इसलिए कि नमाज के बारे में बात हुई, अहमियत के बारे में। नफिल नमाज में ही नहीं, मैं कहूंगा नफिल अमल में सबसे अफजल अमल कौन सा, आज सुन लीजिए आप। नफिल अमल में सबसे अफजल अमल फर्ज के बाद जो नफिल में है वो है तहज्जुद की नमाज। सही मुस्लिम की आपने फरमाया नफिल अमाल में सबसे अफजल अमल है तहज्जुद का पढ़ना, तो गोया नफिल नमाज सबसे अफजल तहज्जुद है और नफिल अमल सबसे अफजल वो तहज्जुद है। ठीक है, तो अमल भी आपको कोई नफिल करना है, तहज्जुद पढ़िए। नफिल नमाज में सबसे अफजल नमाज आप पूछ रहे, तहज्जुद पढ़िए। तहज्जुद में इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, लोग बहुत सी बार रमजान में बोलते हैं, रमजान की रिवायत नहीं, यह हदीस पूरे साल के लिए, हदीस के अल्फाज सुनिए। अल्लाह सुब्हान तआला हर रात आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, हर रात, रमजान में नहीं, हर रात, रोज रात के आखिरी पहर में नुज़ूल फरमाता है, और एक निदा आवाज लगाई जाती है कोई जो मांगने वाला, मैं देने बैठा हूं, है कोई तलबगार मगफिरत का, मैं माफ करने बैठा हूं। ठीक है, तो ये सबसे अफजल वक्त है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों से नजदीक होता है, लिहाजा इस वक्त हम जो है कसरत से नमाजें पढ़े और दुआएं करें। इस नमाज की सुन्नत तादाद 8 रकात होती है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8, उसके बाद इंसान चाहे तो नफिल का इजाफा रात भर भी पढ़ सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल रात भर भी नमाजें पढ़ने के ताल्लुक से तज़किरा उसमें आता है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कुरान शरीफ जो पढ़ा जाता तरावी में, तो महीने में एक ही, मतलब 12 महीने में एक ही मरतबा पढ़ा जाता, और वो भी समझ के नहीं पढ़ा जाता। तो इज्तिमाई तौर पर आपने इसमें इज्तिमाई तौर पर क्या उसका मामूल है, कुरान शरीफ समझने के लिए महीने में एक मरतबा पढ़ा जाता, वो भी समझ कर नहीं पढ़ा जाता। भाई ने सवाल किया कि रमजान में लोग कुरान पढ़ते हैं, महीने में एक बार ही रमजान के पढ़ते, साल भर में वो भी समझ के नहीं पढ़ा जाता। तो देखिए इसके लिए मैं ये कहूंगा कि रमजान में कम से कम सुने तो कुछ जोश और जज्बा तो आएगा, अल्लाह के कलाम से कुछ शैतानी जो विशेष सर्कल बनते हैं ना, शैतानी जो उसने घेरे डाल के रखता है वो तो निकलेंगे इंशाल्लाह। बाद रमजान उस शख्स का काम है कि वो जो है कुरान को ले तर्जुमा और उसको पढ़ने की जो कोशिश करे। ये इनफरादी तौर से ही हो सकता है, इज्तिमाई शक्ल इसकी होती है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। जिसको जब वक्त मिले वो निकाले और अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करे। वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन माजी है। जुम्मा के दिन नमाज के लिए जो लोग खुतबा छोड़ देते हैं तो उसकी वजह थी। भाई ने जुमे के खुतबे के ताल्लुक से सवाल किया, जो लोग खुतबा छोड़ देते नमाज में आते। देखिए जुमा का खुतबा पाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर जुमा का खुतबा किसी ना पाया, नमाज पढ़ ली तो जुमा हो जाएगा लेकिन जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बैठे रहते हैं, खतीब खुतबा देंगे, अरे यार वो कुछ भी चलने दो, उसके बाद जैसे ही वो आखिरी में आता और वो बोलता, आखिरी जुमले हर खतीब के अलग अलग होते हैं, वो याद हो जाते हैं अपने को, हर खतीब अलग अलग बोलता है ना, वो आखिर दावा ना कोई बोल रहा है या कोई अलग अल्फाज, तो फौरन उठ के भागना शुरू। बहुत से लोग मस्जिद की दीवारों पर बैठते जा जाके, आखिरी होगा तो भागते जाते फिर खड़े हो जाते। याद रखिए खुतबा जुमे का हिस्सा है और जुमे का खुतबा सुनने से ही जुमे का सही सवाब मिलेगा। हाँ, नमाज का मिल जाएगा अगर जमात खाली मिल भी गई तो, लेकिन जुमे का सवाब तब है, आपने फरमाया इंसान जब खतीब मिंबर पर बैठ जाता है और खुतबा देना शुरू कर, खतीब जब मिंबर पर बैठता है तो जो फरिश्ते हिसाब नाम अमाल में लिखते रहते हैं कौन कौन आया हाजिर हुआ, वो अपने रजिस्टर दफ्तर को बंद करते हैं और खुतबा सुनने के लिए उधर सुनना चालू कर, दफ्तर एंट्री बंद हो जाती है उनकी। तो पता चला जो खुतबा मिंबर से होता है उस खुतबे से पहले हमको मस्जिद में रहना चाहिए, तभी हम जुमे का सवाब ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम इस्लाम है। हमारा सवाल ये है कि आपके पिछली कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि आपने कहा था कि फजर के वक्त जो 2 रकात सुन्नत है उसकी बहुत अहमियत है। तो जब जमात खड़ी हो जाती फजर की तो बहुत से लोग आते हैं और फर्ज पढ़ना छोड़कर सुन्नत पढ़ते हैं, तो ये सही है या गलत है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि फर्ज नमाज खड़ी है,
کچھ لوگ آتے ہیں فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے اور بعد میں پڑھتے رہتے ہیں جبکہ امام پڑھ رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت دی جاتی ہے تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی اس مسجد سے. تو لہٰذا وہ 2 رکعتوں کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن آپ کو اس اہمیت کو پانے کے لیے جلدی اٹھ کر پڑھنا پڑے گا. تو گھر پہ پڑھیے مسجد آ کے، لیکن اس کی اجازت نہیں جائیں گی اقامت ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج اور عمرے کو جاتے ہیں، اقامت چالو ہو جاتی ہے پھر بھی وہ چالو رہتے تو کوئی تو عرب ہاتھ اور ہاتھ توڑ دیتا ان کا. یہ آپ بعد میں آ کے بولتا ہوں ارے بہت خطرناک رہتے ہو عرب، کیا ہو گیا؟ ان کے ایسی نماز نہیں پڑھے اپنی نماز توڑ دیتے. کیوں تمہارے سے؟ ارے میں نماز پڑھ رہا یار کہ توڑ دیا اس نے کعبۃ اللہ میں نماز، شرم نہیں آ رہی اس نے کعبۃ اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مسلک آپ کا مسلک الگ ہے بول کے نہیں توڑا. اقامت ہو گئی اور وہ بول رہا ہے چل وہاں وہ نماز پڑھ پہلے میرے بھائی اور بعد میں پڑھتے رہتے نفل نماز. اس لیے کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے وہی نماز کھڑی ہوں گی ادھر. تو فجر کی 2 رکعت کی بہت اہمیت ہے، آپ کو اس کو جو ہے پہلے پڑھنا چاہیے، جلدی اٹھ کے آنا چاہیے، گھر سے پڑھ کے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لیٹ آئے اور پھر امام پر احسان کرے اور امام لمبی رکعت لیتا بول کے آرام سے چالو ہے قاعدے تک. کبھی کبھار دوسری رکعت میں بھی آئے تو ان کو معلوم امام نے اگر رکوع بھی کر لیا نا، الحمدللہ اپنے پاس اتنے فاسٹ ٹرین چلانے والے لوگ ہیں کہ ان کو پتا رکوع کے بعد بھی قاعدے سے پہلے پالوں گا اس کو میں 2 رکعت کے ساتھ ایک دم کھڑا کھڑ ایکسرسائز کیا، جا کے قاعدے میں بیٹھ کے بس شروع ہوا ماشاءاللہ قاعدہ بھی مل گیا، رکعت بھی مل گئی، 2 رکعت سنت بھی ادا ہو گئی، فلاں بھی ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو پہلے آ کر پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا اولاد کو نماز کے معاملے میں کیسے ہم تربیت کریں؟ تو بہرحال اولاد کو نماز کے معاملے میں 7 سال کی ہو تو نصیحت کریں، 10 سال تک ہونے تک ان کو 3 سال خوب تربیت کریں نماز کی، اور جو کچھ ہو سکتا ہے تربیت کے لیے اس کے نظم باندھنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ. بس یہ آخری سوال ہم لے لیں گے. بھائی نے سوال کیا کہ ہم سفر میں ہیں اور جمعے کا معاملہ آ گیا تو کیا بغیر خطبے کے جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے. خطبے کی وجہ سے ہی جمعے کی ظہر کی رکعتوں کو 2 کر دیا گیا 4 کے بدلے، 2 رکعت خطبے اور 2 رکعت کی. اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ کے اقوال تھے کہ جو عید کی نماز چھوڑ دے وہ 4 رکعت پڑھے، اس لیے کہ 2 رکعت خطبے کی اور 2 رکعت کی. لیکن بہرحال صحیح مسئلہ 2 ہی پڑھے، لیکن یہ اس وجہ سے اللہ نے اس میں تخفیف کی 4 رکعت میں. تو لہٰذا جب کوئی شخص جمعہ پڑھ رہا ہو تو خطبہ اس کے لیے ضروری ہے. اگر خطبہ نہیں تو پھر وہ لوگ ظہر پڑھیں گے. اور سفر میں ہے تو ویسے بھی سب مسافر کے لیے جمعہ نہیں، یاد رکھیے مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے، بچے کے لیے جمعہ نہیں ہے، غلام کے لیے جمعہ نہیں ہے، عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے. چاہے تو یہ چاروں پڑھ سکتے لیکن ان کے لیے ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ سفر میں ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے جمعہ کا ثواب اٹھائے سبھی مسافر اور پڑھ سکتے ہیں تو خطبہ لیکن ضروری ہے. خطبہ آپ دیں گے اور خطبے کے بعد پھر جمعہ ہوں گے انشاءاللہ، پھر اس کا ثواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ انشاءاللہ کانفرنس کل بھی جاری رہے گی. آپ تمام سے شرکت کی گزارش ہے، اور یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے لائیو. آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرا.